مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا والصلاة والسلام على سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامعین کرام، آج موضوع اعظم محبان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ مجلس اب آپ اس مجلس کو کس نام سے پکارا جائے؟ اب میں بارہا اپنے دماغ پر بول ڈالتا رہا کہ اس مجلس کو کیا کہنا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجالس کا ذکر کیا ہے، اس میں 4 مجلسوں کا ذکر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 جماعتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو ہے نبیوں کی جماعت، دوسری جماعت ہے صدیقین کی، اور تیسری جماعت ہے شہیدوں کی، اور چوتھی جماعت ہے اولیاء اللہ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 جماعتوں کو دوست پکڑنے کا حکم دیا۔ ان 4 کو دوست پکڑو، اور یہی دوستی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کے لائق دوستی کے لائق۔ اب یہ بات جب اتنی کھل کر سمجھ میں آ گئی تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، اے عاشقوں، اللہ کے محبوبوں، اللہ کے ولیوں کے دیوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم کے دامن تھامنے والوں، غریب نواز سرکار کے آسمان پر اپنے آپ کو جھکا دینے والوں، اور یہ اللہ کے آستانوں پر آنے والوں، ایک بات اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھ لیجیے کہ یہ 4 جماعتیں دوستی کے لائق ہیں، اور ان 4 جماعتوں کی دوستی جب ایک جماعت سے مقرر ہے تو میں سمجھتا ہوں سرکار کو عالم اس جماعت میں موجود ہے، اور سیاست موجود ہے، موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علامہ قبلہ صوفی صاحب زندہ باد۔ اب میں تشریح کر نہیں سکتا، یہ جو موجود ہے ان کا ہی ذکر ہے۔ اب ہمارا کسی پر کام نہیں کر رہا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا سن رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے۔ ہماری ایک ہی سوچ ہے، اس محفل میں ان 4 جماعتوں کا وجود ہے، یہ 4 جماعتوں کی توجہ ہماری طرف ہے، اور ہم متوجہ ہے ان کی 4 کی طرف۔ تو یہ وہ جماعت ہے۔ اب اس جماعت کو فکر کیجیے، نبیوں کی دوستی فکر کرنے کے لائق، صدیقین کی دوستی فکر کرنے کے لائق، شہیدوں کی دوستی فکر کرنے کے لائق، غوث اغیاث خواجہ کی دوستی یہ بھی فکر کے لائق، جو لائے گا رکھے تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دوستی پکڑنے کا حکم کیا ہے. ان سے ہی سے کوئی دوست ہو نہیں سکتا اور یہی دوست ہے جن کی دوستی کا تمہیں حکم دیا اور تم نے اسی دوستی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہے اور آپ کا یہ جمع ہوگا سرکار مصطفیٰ کو بڑے خطرات کیا آپ کی طرف شہنشاہ بغداد اپنی سنہری جاری سے غریب نواز سرکار اپنی سنہری جاری سے شہنشاہ کربلا شہدائے حسین علی مقام اپنی سنہری جاری سے اپنی جاریوں سے آپ کی طرف اپنے نگاہ کرم کی ہے. اس وجہ سے یہ تمام مجلس اللہ کے رحمت کی برسات کی برسات ہے. اس وقت کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں, کوئی خیال غیر جانے کی ضرورت نہیں, وہ ہے یا نہیں کہ مسئلے پر جانے کی ضرورت نہیں, وہ آتے ہی یا جاتے ہیں کہ سوچنے کی ضرورت نہیں, ان کا فیض ملتا ہے یا نہیں ملتا اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں. بس آپ اپنے دل سے پوچھ لیجیے کہ وہ یہاں ہے اور ہم ان کے غلام ان کے خط ہوں. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہی ایک اعلان کہ یہ کون لوگ ہیں, فادخلی فی عبادی کون لوگ ہیں جن کے نفس کو اطمینان سے بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ. آؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو, ہم پر ہر قسم کی ہر طرف سے ہر کونے سے ایک آواز ہے, کہیں سے خنجر ہے, کہیں سے تلوار ہے, کہیں سے کچھ ہے. اس تمام زخموں سے ہم چور چور غلامان رسول اللہ عاشقان مصطفیٰ غلامان قوم اپنے زخم بھرے دل کو لے کر یہاں سکون کا ساتھ لے آئے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرحلے قوم ہمارے سینے پر لگایا جا رہا ہے اور ہمارے دل اطمینان سے بھرے جا رہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے سرکار موجود. اس مجلس کی قدر کیا ہو, اب جب مجلس کی سمجھ میں آ گئی تو اس مجلس کی قدر کو کیا کرنا ہے. ان چند اندھارات کی باتیں میں سنا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری طور پر موجودگی کی بات علیحدہ, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے میری قبر کی زیارت کو فرشتے آسمان سے اترتے اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں. اس فرشتے کی قیامت تک کے بارے میں نہیں آتے. فرشتوں کا یہ سلسلہ زیارت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ظاہری آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ گنبد خضرا کا صحیح تاجدار مدینہ خالی کے دیوانہ آپ کی دلوں میں آپ کے سینے میں آپ کے مجلس میں موجود ہے. تمام فرشتوں کی گردش آپ کے سلام گردش کسی نے کہا کہ یہ انتہا غلو ہے. میں آپ جو جمع ہے ہمارا آپ کا مذہب محبت. کسی کا مذہب کچھ بھی ہو مجھے اس پر تکلیف نہیں اور کہیں کہیں آیا ان کے سینے پر کھوپنا, لیکن مجھے ایک ہی بات ہے کہ ہم سب مذہب محبت کے بتوالے ہیں جو یہاں جمع. ہمارا مذہب محبت ہے. یہ کیسے اور کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہم کو محبت کا مذہب دیا اور محبت کا مقام دے کے پیدا فرمایا, جس کو قرآن حکیم نے اس طریقے سے اظہار فرمایا.
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے محبت دے کر بھیجا، تیرا نام انسان بنا۔ انسان بنتا ہے محبت، جس کو جو بھی عربی کی مختصر سی بات سے بھی واقف ہے وہ سمجھ لے کہ انسان کا مقصد ہے انس، اور انس کے معنی ہے محبت۔ اے محبت دیے ہوئے انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ جس میں محبت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں۔ انسانیت کا جوہر محبت، اور جس کے اندر محبت نہیں ہے وہ انسان نہیں۔ کالم ایک ڈھانچہ ہے، ایک جس طریقے سے خالی ہول ہے، یہ ہمارے جسم کی ہڈیاں ہیں، اگر اس میں محبت نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے محبت دے کر تمہیں تیرا نام انسان رکھا، اور پھر تو مجھ سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ ماں غرک بربک الکریم، اپنے کرم کرنے والے، اپنے احسان کرنے والے، اپنے رحم کرنے والے، اپنی عزت دینے والے، لوگ کرے کو انسان بنانے والے، مٹی اور خاک کو صورت سے تبدیل کرنے والے، بے جان کو جاندار بنانے والے، اور جانور جہل کو علم سے تکرار کرنے والے، عام مخلوق میں سے انسان کا شر بخشنے والے، عام انسانوں میں سے مومن کا خطاب دینے والے، عام مومنین میں سے آج کی طرف تم کو بلانے والے، اے محبوبو، محبوبو، محبت تمہاری منزل ہے، اور محبت کے لیے یہاں جمع ہے، محبت تمہارا مذہب ہے، اور محبت اس کی بنیاد ہے۔ جو محبت سے بیزار پھر وہ کس سے محبت کرے؟ نہیں بات آؤ، جس سے محبت کرنا ہے اور جس کی محبوبیت کا دیکھنا ہے۔ میں ابھی سنا تھا جس سے جتنا سرور عالم کی جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں، طواف کرتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ، ان کی مزاج کو سمجھنے کے لیے جمع ہے۔ آپ صوفی صاحب کہیں سے آئے ہیں، ان کی سننے کی ضرورت نہیں، ان کی حکمت سنو، ان کی سنو، جو سرکار مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں اس مجلس کی سنو، اس عبادت کی سنو۔ آؤ تو صحیح طرح سننے کے لیے ایک مقام پر سناتا ہوں۔ تمام حاضری لوگ یہاں موجود، میں نے بار بار ان کو اس جگہ پر لے گیا جس جگہ کا نام ہے اس توان میں کے ستونوں میں سے ایک ستون، ستونۃ الحنانہ، ایک کھمبے کا نام ہے مسجد نبوی میں ایک کھمبا ہے، اور اس کھمبے کا نام ہے ستونۃ الحنانہ، ایک کھمبا۔ اب مسجد نبوی تو بہت بڑی بات ہو، مدینے کی مسجد بہت بڑی بات ہو گئی، لیکن وہاں کی ایک پتھر لے لی، وہاں کے کنکر لے لی، وہاں کے ہر شہر میں ایک بڑی بات ہے، وہاں کے کھمبے میں ایک بڑی بات تھی، وہ سمجھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نے ایک عورت نے ایک ممبر لکڑی کا بنا کر اس کا بیٹا بڑھئی کا کام شروع کیا، تو پہلے اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا جب کام کرے تو پہلا کام یہی ہوگا کہ حضور کا ممبر بنائے گا، اور میں حضور پر ممبر پر بٹھاؤں گی، اس کے بعد اس کی روٹی میں بات کھاؤں۔ دیواروں کی باتیں آج کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کو دیواروں ہی میں نکالتے تھوڑی دیر کے لیے، چھوڑ دیجیے ان لوگوں کی باتیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن اس عورت نے مدد مان رکھی تھی کہ میرے سرکار مجھے روزگار میرے بچہ کھلائے، تو حضور آپ کے قدموں کے نیچے کی روٹی ملنا چاہیے۔
جب تک اس لکڑی پر آپ جلوہ روک نہ ہوں گے میں اس لکڑی میں سے اپنی روٹی نہیں کھاؤں. بس ممبر بنا اور پہلے لا کر اس عورت نے ممبر کو رکھ دیا. حضور خطبہ دینا شروع کر دیے. ممبر پر بیٹھ گئے اور کچھ فرمانے والے تھے کہ دیکھتے کیا ہے کہ مسجد کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز. مسجد کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر آواز آنے لگی. صحابہ حیران ہے, پریشان ہے کہ یہ کون رو رہا ہے. صحابی ایک دوسرے کے صورت کو دیکھ رہے, حضرت علی صدیق اکبر کو دیکھ رہے کہ علی میں زیادہ رونے کا مجرمہ ہے, اور صدیق اکبر کو علی دیکھ رہے ہیں, علی کو صدیق اکبر, یہ دونوں زیادہ روتے ہیں. معلوم ہوا کہ رونے والے صدیق اکبر بھی ہے, رونے والے حضرت علی بھی ہے, رونے والے عثمان غنی بھی ہے, رونے والے حضرت فاروق اعظم ہے. کچھ ہو جاؤ کہ ہم بھی رونے والے. سب نے ایک دوسرے کی صورتوں کو دیکھا, لیکن سب کی صورتیں خاموش کے ہونے والے. آپ اس حالت میں کر کے دیکھیں کہ رونے والا کوئی نہیں ہے. ایسی حالت میں سرور کائنات تو فخر موجودات افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں. آپ ممبر سے اترتے ہیں اور قدم آہستہ آہستہ چلتے. صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں کہ حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. تو جانے کے بعد مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا, کھجور کا درخت سوکھا ہوا, کھجور کے درخت کا سوکھا ہوا ٹکڑا ایک کونے میں پڑا ہوا. حضور آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے تھے اور جا کر اس لکڑی کے ٹکڑے کو دونوں ہاتھ سے پکڑا ہے. اب معلوم ہوا صحابہ کرام کو کہ رونے والا دوسرا کوئی نہیں ہے, یہ سوکھے لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے. یہ سوکھی لکڑی ہو رہی ہے. اب تکیاں دیتے ہوئے حضور پوچھتے ہیں, اے سکور, اے کھمبے, اے سوکھی لکڑی ہوتی کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ حضور کیا بتائیں, آپ مجھ پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے, میری قسمت کا کیا کہنا. حضور کے بیٹھنے کو, حضور کے جسم صاحب کو بس کر جانے کو, حضور کا جسم لگنے کو لکڑیاں میں گئے ہیں, پتھر میں گئے ہیں, جانور میں گئے ہیں, اور کسی کو بیچے ہی نہیں ہے تو وہ سخت شقی بد نصیب ہے جو حضور کے نام سے چلتا ہے. اللہ مشق کرنے سے چلتا ہے, نام لینے سے چلتا ہے, محبت پیدا نہیں ہوتی ہے. اور لکڑیاں بےچین ہیں کہ حضور ہم سے مت کر. لکڑی کو سمجھتے ہیں کہ مت رو, کیوں روتی ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کا جسم مبارک مجھ کو لگتا تھا, میں ساری دنیا پر فخر کرتی تھی, دنیا کی نظر میں خوش رکھتی تھی, لیکن آسمان والے سب مجھے جانتے ہیں کہ سرکار مجھ پر وراجمان ہوتے ہیں. آسمان والے تھے ان کو میرے درجے کو عرش سے برتر ایک سوکھی لکڑی نہیں سمجھتے, بلکہ عرش سے مرتبہ اس سوکھی لکڑی کا عرش والے بڑا سمجھتے ہیں, کیونکہ عرش پر اللہ بیٹھا ہے, لیکن سوکھی لکڑی پر محمد رسول اللہ بیٹھا ہے. کسی کا خیال عرش پر خدا بیٹھا ہے تو کسی کا غلط ترجمہ ہے. اگر کسی ترجمے میں یہ رحمان اب رحمان و تعالیٰ عرش استوا اگر پڑھتے ہو اور اس کا ترجمہ عرش پر خدا بیٹھا ہے یہی لیتے ہو تو اس نے غلط ترجمہ کیا ہے, یا کسی گمراہ کا ترجمہ ہے, خدا عرش پر بیٹھا ہے. ہاں اس
استوا کرنا، اس کی ضمیریں، اس کے ترجمے الگ، یہ عطا کرنا، مبین ہونا، استوا کرنا، یہ اشارے ہیں، کنایات ہیں، اس کو دوسرے لوگ سمجھ لیں۔ ہاں تو میرا مقصد اس ترکیب پر کتابی تعلیم پر نہیں تھی، میں صرف آپ کو سمجھا رہا تھا کہ عرش سے اس سوکھی لکڑی کا مرتبہ کچھ بدن بھی عرش والے دیکھ رہے تھے کہ جس پر محمد رسول اللہ بیٹھے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیال کو اگر نیچے لا دیا، عروج کی نزول میں بتائیے، اپنے خیالات کو نیچے بتائیے، عروج کرنے دیجیے خیالات کو، عروج میں جائیے، معراج میں سرکار کی دیکھیے اور پوچھیے حضور سے، اللہ کا خطاب سے اپنے نعرے نکال دیجیے، اپنے نعرے موسیٰ سے نکال دیجیے اور حکم سیدنا محمد رسول اللہ کیا ہو رہا ہے کہ حضور اے میرے محبوب نالین پڑھے کرے، میرے جوتیاں بھی اپنے اعتبار سے عرش کے اوپر۔ آپ نے بار بار سنا ہے اس واقعے کو کہ جوتیاں پہن کر میرے آقا اور مولا عرش پر تشریف لے گئے۔ جب مانتے ہو تو میری سرکار کی جوتی عرش پر چمک سکتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ سوکھا ٹکڑا کیوں نہ خوش نصیب ہو کہ سرکار کچھ نہ ہوتے ہیں تو یہ سوکھا ٹکڑا عرش کے مقابلے میں اپنے آپ کو خوش نصیب ہو سکتا ہے۔ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ما نزلت صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ آپ اس سوکھے ٹکڑے سے پوچھتے ہیں کہ تو روکے ہیں تو مت رو، اگر تیری خواہش ہو کہ تو حرام بھرا ہونا چاہتی ہو تو جاؤ، تم کو ہم زندگی دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، کوئی رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ ان کی اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ آواز کا رد نہیں کر رہا۔ یہ جو حضور بات کر رہے ہیں لکڑی سے، ان کی گفتگو بیان کر رہا ہوں، میں کسی اس نہ ماننے والے کا رد نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف لکڑی سے حضور جو خطاب ہے حضور کا خطاب بیان کر رہا ہوں۔ حضور ان سے کہتے ہیں اگر تیرا جی چاہتا ہے تو ہری بھری ہو جائے، اے لکڑی تو ہری بھری ہو جا، تو پھل اور پھول اور لکڑی نے کہا جو ہری بھری ہو کر دیکھا، پھل اور پھول لا کر دیکھا، اب مجھے وہ دیکھنا ہے، مجھے صرف حضور اتنا ہی چاہیے، اتنا ہی چاہیے، کیا چاہیے؟ اور جنت چاہیے۔ یہ حدیث لکڑی سے پوچھتے ہیں کیا تجھے جنت چاہیے؟ جنت چاہیے کہنے پر کہا اللہ پھولنا میں نے پھول لیا، پھل پھول آ گئے، سبزی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، اور جنت کی آپ کہتے ہیں تو وہ بھی نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ یہی چاہیے حضور کہ آپ میرے روبرو ہو، آپ کا کلام میرے کان میں ہو، آپ سرکار میرے روبرو ہو، اگر ایسی کوئی جنت ہے میں رہتے تو سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ اب یہ لکڑی کا تعلق، اس پر میں نے ایک حدیث جو حضور کی سنا تھا، ما بین بیتی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری من روضۃ ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت پڑی تھی، ریاض الجنہ جنت کا ایک باغ کا ٹکڑا میرے دروازے میں گرا ہوا ہے۔ اب جنت سرکار کے دروازے میں گری ہوئی ہے اور اس جنت میں اس لکڑی کو جگہ ملی ہے اور اسی جگہ سوتر رسول کھانا ہے۔ آپ سب حاجی اور اس کو دیکھیں،
تو کتنی خوش نصیب لگتی ہے ایک محبت رسول کا عمل ایک سکھی لکڑی کو قرب رسول اللہ جنت میں وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جہاں سرکار کا جلوہ ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے. ایک محبت کا اثر ہے, ایک نبی خوشنصیب ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو مذہب محبت اگر ملا ہے تو کیا دیوانی ہے, کیا جنون ہے, یا کوئی اور برائی ہے؟ نہیں, ایک محبت نے اسے ایسی جنت دلا دی جو حضور کے روبرو میں وہ لکڑی ہے. ماں بہن بیٹھی وہ ممبری روضۃ الریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے جنت کے درمیان جنت گری بھی ہے اور یہ سطوحۃ الحنان اس کے اندر ہے. معلوم ہوا کہ لکڑیاں حضور سے محبت کرتے ہیں. اے مذہب محبت کے مت والوں, سیرے کیا کرو, بندراؤ اپنے آقا اور مولا رحمت عالم پورے بدن پر جس پر آسمان جھکایا جا رہا ہے. معراج کے لیے اللہ فرشتوں پر بھیج رہا ہے, فرشتے تقریر بیٹھ کر حضور کو جگا رہے ہیں. آپ کے لیے تمام قدسی نازل ہو چکے. اس آقا اور مولا کے ماننے والے محمد رسول اللہ والے مذہب محبت لے کر اٹھو اور یہی مذہب تم کو حضور کے معراج کے طریقے میں تمہاری معراج کا سامان بنا دے. اگر ایسا نہیں ہے, مذہب محبت نہیں ہے, ایک لکڑی تو منزل کو پہنچ گئی, لیکن آپ سوچتے رہ جائیں کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے, کیا وہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی صحیح ہے, کیا وہ بھی صحیح ہے. آپ سوچتے رہیں گے اور آپ کی موت آ جائے گی. آپ صحیح اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر پائیں. تو لکڑیوں نے کچھ نہیں سوچا, لکڑیوں نے کچھ نہیں سوچا اور محبت کرتے. اس میں سے ایک بات میں کیونکہ مختصر کرتے چلے جا رہا ہوں. وہاں احد کا پہاڑ ہے, مدینے میں احد کا پہاڑ ہے جہاں جنگ احد ہوئی تھی. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ آرام فرما ہے. شہداء احد کی وہاں مزارات ہے. اس جگہ پر جو پہاڑ ہے اس کو جبل احد کہتے ہیں. احد کی لڑائی یہ مشہور ہے اپنی کتابوں. اس احد کے تعلق سے حضور محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ پہاڑ. حضور محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پتھر مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ پہاڑ محبت کرتا ہے اور محبت کی وجہ سے یہ میرے ساتھ جنت میں رہے. سبحان اللہ. یہ صفائی حدیث ہے. ہزار بار محدثین کو جو حدیث بغل میں لے کر گھومتے ہیں ان کو ہزار بار خبر دے دیتا ہوں کہ وہ دیکھ لیں کہ حضور نے ہی فرمایا ہے ایک اپنے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ پہاڑ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اتنا فرمانا ہی تھا کہ پہاڑ ہلنے لگ گیا اور آپ کی طرف آگے ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں قیامت کے دن آنا, آج نہیں ابھی تک ہے. یہ کلمات حضور کے ہیں اور ایک پہاڑ کو حضور اشارے سے روکتے ہیں. ایک پہاڑ کو محبت کی وجہ سے جنت میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کیا ہو گیا دیوانوں, کس نے ہمیں بیکار کر دیا؟ ارے کس نے بیکار کر دیا ہمارے دلوں کو؟ اتنا سب کس نے کر دیا کہ جس کو پتھر مار کر جنتی بن جاتے ہیں, جس کو لکڑیاں مار کر جنت کا انسان حاصل کرتے. افسوس کہ ہم نے محبت چھوڑ کر میرانوں میں ہم تباہ و برباد ہوئے. آؤ ہم اپنی مسجد میں تو ہوئے. رحمت للعالمین آپ کی محبت ہمارے آگے ہم کسی اور جگہ کا یہ سرکار مصطفیٰ کی محبت کا اپنے اندر جذبہ ہے. یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اور یہی ایک چیز جس تعلق سے میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہا ہوتا کہ علماء کرام میں سے صوفیاء کرام اور لوگ حکایت کر جائیں بے حکایت تو لوگ اور اس آنسو کو یہ سمجھو کہ قیامت کے دن سات سمندر خشک ہو سکتے ہیں
لیکن عاشق کا ایک قطرہ جہنم کو بجا سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دن کوئی جہنم کو نہیں بجائے گا، لیکن محمد رسول میں رونے والا، یاد حسین میں غم کرنے والا، اور یہ اللہ کی محبت میں رہنے والا، اللہ کے خوف سے ڈرنے والا، آنکھوں کو نکالنے والا، یہ آنکھوں کو کوئی غلط قیمت اللہ کی نہیں ہے. جہنم کی آنکھ سے ضرور کرتی یہ سرمایہ ہے تمہارا. لوگ کہتے ہو جنت ملتی ہے تو جنت تو مل گئی، لیکن ساتھ کے ساتھ اس آنسو میں تم کو جنت بجانے کا بھی سامان دے دیا. جنت تو مل ہی گئی اور تم نے کتنوں کی جہنم سے نجات دلائی کہ ڈاکٹر کو بجا دیا. معلوم ہوا کہ رسول محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا اللہ ٹٹول کر ان لوگوں کو کہے گا کہ جن کے سینے میں جو بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ ٹٹولوں کے دلوں کو اگر رائی بنا دی محبت رسول کے سینے میں نکلی اس کو جنت میں ڈالتے. سبحان اللہ. ایک رائی کے دانے برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے میں نکل گئی تو اس کو جنت دے دینا. میرے دوستوں کیا رائی برابر میں آئے ہو کہ آؤ آؤ اور کہو اے میرے آقا اور غلام رائی کو سب کچھ محبت، ہم کو محبت دیجیے، ہم کو محبت معلوم ہے، ہم کو محبت معلوم نہیں. سرکار ہم نے یہ محبت کہیں اور جگہ خرچ کرنا ہے، ہمارے پاس محبت باقی نہیں. حضور آپ عطا فرمائیں، آپ صاحب العطا ہے، آپ محبت عطا کریں. آج محبت کی بھیک مانگے تاکہ خدا ٹٹول کر ایک رائی برابر محبت کسی کے سینے سے نکل گئی وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو جنت میں بنا دے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تسلیما مبارک محمد وعلى آل سيدنا محمد الجامع لكل ما لله صلاة وسلام عليك يا رسول الله ما ظل الجود والكرم من والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آج ہم اس بات کی طرف چل گئے کہ یہ مجلس ہے کیا، یہ کن لوگوں کی ہے، یہ کون سے دیوان ہے، کیا ان کو پکڑ کر لائے، کیا ان کو کسی جنت کی خوشخبری سنائی، کیا نیکیوں کی بشارت ہے، کوئی تم کو سمجھایا نہیں. آپ کو کسی محبت میں یہاں ٹھیک کروایا ہو سکتا ہے کہ یہ رسول محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اے لوگوں تمہارے پاس کوئی نیکی ہو تو لاؤ تاکہ آج میں نجات دلاؤں. بعض بندوں کو خدا پوچھے گا کہ کوئی نیکی ہو تو میں اس کے بدلے تمہیں آج معاف کر دوں گا. اس پر ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کی بنا مہربان ہوگا یوم الدین سے آپ ڈرتے ہو نہیں، یہ خوبصورتی پہلو ہے اس کے اندر کہ اس دن خدا اتنا مہربان ہوگا کہ کفر کے کرنے والے بھی امیدوار بنتے ہوئے نظر آئے. کافروں کو بھی یہ امید ہو جائے گی کہ ہم کو بھی اللہ بخش دے، یعنی اتنی مہربانی اس کے لیے. اس کا اندازہ کیجیے کہ ایک کو کسی بات میں آپ قیامت کے دن ایک آدمی کو حکم ہوگا کہ جاؤ تمہارے لیے جہنم سے سزا کی گئی. وہ آدمی حکم ہوتے ہی لوٹنا چلا جائے. ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو حکم کرا کہ جاؤ تم کو دونوں کی سزا دی گئی. اب وہ جا رہا ہے اور پھر وہ الٹا کے پھر جا رہا ہے. اب ایک تو تیزی سے دوڑا ہے اور ایک پلٹ کر دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذرا پوچھو تو ان لوگوں کو یہ دولت میں کیوں بھاگتے ہوئے جا رہا ہے. اسے پوچھے کہ کیا دولت میں لوٹتے ہوئے کیوں جا رہا ہے، کون سی خوشی کی بات کی. اس نے کہا کہ نافرمانی کی انتہا ہو گئی کہ آخری حکم کیا کرنے والوں، آخری حکم کیا کرنے والوں تو پھر کیا ہوگا. اس وجہ سے میں نے اس حکم کو مان ہی لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا اسی حکم کی بنا پر تجھے میں نے
تو میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ اتنا مہربان ہوگا کہ کافروں کو بھی مفید ہو جائے گی اپنے مقصد کی. تو میں ایک قدم چل کے شاعرہ بڑھا جائے گا, دوسرا قدم چل کے میں شاعر اللہ کو بڑھا جائے گا. میں قدم پر اللہ کے رحمت کا جویا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جا میری اس رحمت کی امیدواری کی بنا پر ہی تجھے بات کیا, میری رحمت کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے, میں نے تجھے بات کیا. تو خدا ان کے مخصوص اس دن کیا فیصلہ کرنے والا ہے آپ کو معلوم. ایک اور فیصلے جس کو آج انسانوں نے اپنے ہاتھ کے کھلونا بنا دیا, کسی کو دو رخی بنا دینا آج کل آسان ہو گیا, کسی کو جہنمی بنا دیتے ہو, وہ ہمارے ہاتھ میں کام ہو, ہم تم کو دو رخی بنا دیں اور تم جہنمی بنا دیں, تم کو بڑا کر دی. کون جنتی کون جہنمی, کس کے ہاتھ میں کیا فیصلہ, تم کو اس پر کیا اختیار. ارے بات کیا لوگوں نے کچھ کہا ہے, ان کی باتیں کچھ اور ہیں. ارے بے اختیار تم کچھ مت کہو, تمہیں کچھ اختیار نہیں ہے. کھاتے ہو تمہاری زندہ پاخانہ بن جاتی ہے, تم پیتے ہو تمہاری پیشہ بنتا ہے. آج وہ بہت کا ذکر ہے, آپ نے کھایا ہے, آپ نے کبھی ایسی حاجت نہیں فرمائی. وہی سرکار کا ذکر ہے, آپ کے سارے زمانے میں تلاش کی تو حضور کی ضرورت کی جگہ جا کر دیکھے وہاں کیا چیز. ایک مرتبہ اشارہ فرمایا, دو دس آگے ہاتھ آگے کر بیٹھ گئے. دیکھا کہ حضور یہاں کچھ طہارت کے لیے بیٹھے, کچھ ضرورت کو بیٹھے. دیکھے تو صحیح کہ حضور کی ضرورت کی جگہ تو معلوم کرتے ہیں. ڈھونڈنے والے شاید حضور کو ضرورت آتی تھی, آدمی کے ایسے لوگ نہیں تھے, وہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے تھے. آخر اس میں کیا رنگ ہے, کیا تاثیر ہے, ارے حضور کی کسی چیز میں بھی کیا اثر ہے, وہ دیکھنے والے گئے تھے. یہ تصدیق کرنے والے نہیں گئے, محبت والے گئے. محبت والوں نے جو دیکھا کہ وہ زمین خوشبو سے مہک گئی, حضور سے دیکھے آپ نے جو بیٹھے یہ کیا تھا, تو زمین خوشبو سے مہک گئی. بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ترکیب نہیں تھی, عاشقوں کا مزاج تھا. یہ عاشق کی بات سناتا ہوں جس کو بخاری کی روایت تھی. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں درد تھا. ایک مرتبہ طہارت کے لیے ایک لکڑی کے کٹورے میں حضور نے طاقت فرمائی. آپ طاقت فرمانے کے بعد اس کو کسی اچھی جگہ رکھ دینے کا حکم. اس کو سنن ابن ماجہ اور دارمی نے بھی اس کو روایت کی ہے, اور اس کو بخاری نے بھی اس کو جمع کیا. اس کو لے جا کر کسی اچھی جگہ اس کو رکھ دینا, یہ حضور نے طاقت فرمائی. یہ تعلیم ہوئے جو بھی کچھ ہو, اس کو کسی اچھی جگہ رکھ دینا. وہ آدمی لے کر گھما اور کہا کہ یہاں ڈالوں گا, یہ کوئی اچھی جگہ, وہاں ڈالوں گا, یہ کوئی اچھی جگہ نہیں. میرے آقا اور مولا کے اس پانی کے لیے کوئی زمین دوسرا نہیں. اب میں ایک ہی کام کرتا ہوں, یہ کہہ کے اس نے اٹھایا. یہ بخاری کی حدیث ہے, اس نے اٹھا کر دے دیا اور فرمایا تو صحابی گواہ ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میں نے نہ کہیں ایسی خوشبو پائی, میں کسی چیز میں لذت پائی. مجھے ساری دنیا کی لذتوں سے میری زبان بے نیاز ہو گئی, ساری خوشبو سے میری ناک بے نیاز ہو گئی. نہ وہ خوشبو کسی میں ہے, نہ وہ لذت کسی میں. یہ بخاری ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھو کہ کوئی ایسا بھی کہتے ہیں کہ کیا کہ رسول اللہ, اگر ایسے کو سوچنے والے کے دماغ ہو, میں ان سے میری شکایت نہیں, میرا خیال نہیں. لیکن اللہ کے رسول کے چاہنے والوں نے جو آج نے کیا ہے, جس کو محبت تھی, اگر آج کا کوئی مولوی اگر ہوتا, یہ تو پیشاب ہے, ایک انسان کے پیشاب پیسوں, یہ ہمارے جیسے آدمی ہے جن کا پیشاب پینا جائے, اس سے کہنا جائے, وہ بسرے ڈھونڈتا تھا. صحابہ نے نہیں ڈھونڈا, بلکہ اٹھایا اور پی گئے. اس کی اچھی جگہ مجھے کہیں نظر میں آئی کہ میں پی لینا ہے. اور حضور نے فرمایا, صحابی فرماتے تھے, مجھے میں دم تک کے مجھے آج کوئی بیماری نہیں, کوئی بیماری مجھے نہیں پکا. یہ ہے چاہنے والوں کی بات. بول آپ کے سامنے یہ بات کہنے والا. تو حضور کیا
امت میں قبول کیے گئے. میں کہاں لے جا رہا تھا آپ کو؟ یہی لے جا رہا ہوں کہ ہم ایسے رسول کی امت میں ہم قبول کیے گئے ہیں اور ہمارے دل میں ٹٹول ٹٹول کر جوار کے دانے برابر کی محبت کو جنت میں لے جاؤ، سرائی برابر بھی ہو تو جنت میں لے جاؤ. محبت رسول سامان بن گیا. یہ ہماری آخرت کا. لیکن ایک دوسری حدیث میں سناؤ جس کو سوچنے پر آپ مجبور ہو جائیں. آپ درود شریف پڑھیں. قیامت ہونے والی، قیامت ہونے والی ہے، جمعہ کا دن ہے. مائیں بے خوف اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. سودا خرید و فروخت بازار میں ہوتا ہو، کسی کو ڈر نہیں ہوگا کہ آج قیامت ہے. قیامت کے دن کی بے صبری سنا. جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہے، مائیں بے فکری سے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں. سودا کو بازار میں خریدا جا رہا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے والے نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور قیامت ہو جائے گی. یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا، اس کی وجہ میں آپ کو بتانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ ایک بھی اللہ والا زمین پر باقی رہے گا. قیامت ہو نہیں سکتی. یہاں تو جمعہ کے دن نمازی نماز پڑھ سکتے اور قیامت ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ یہ کون نمازی، کون نمازی نہیں ہے. نماز تو پڑھی جا رہی ہے. اللہ کا ایک بھی چاہنے والا باقی ہے تو قیامت ہو نہیں سکتی. اور حالت نماز میں قیامت ہو رہی ہے. نمازوں میں کون سی نماز تھی یا کون سے نمازی تھی؟ اب سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے، مجھے کنارے کی ضرورت ہے. میں صرف اپنی منزل کی طرف چل رہا ہوں کہ میری منزل کچھ اور ہے. میں آپ کو کچھ اور بات سنانا چاہتا ہوں. ایک حدیث جس کو میں آپ کے ساتھ بلکہ وجود کائنات صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاند، سورج، زمین، آسمان، فرشتے، لوگ، قلم، کرسی، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، تمام کائنات کو پیدا فرمایا جو رنگی بے رنگی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا. لیکن ہمارا مولا کہہ رہا ہے، ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے. مولا کا محبوب کون ہے؟ آپ اور مولا سیدنا محمد. اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو یہ زمین پیدا نہ ہوتی، آسمان پیدا نہ ہوگا، سورج پیدا نہ ہوگا، چاند پیدا نہ ہوگا، دریا پیدا نہ ہوتی، سمندر پیدا نہ ہوتے، رنگ ہوتا، رنگینیاں، روشنی ہوتی، اندھیرا ہوتا، اجالا ہوتا، رات ہوتی، دن ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی. لولا کلمہ خلقت الکون، تمہارے خاطر یہ پیدا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب بنائی ہے. یہ سارا زمانے کا سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بنا ہے. اس کے لیے بات سمجھ جا کر جب ان کے لیے بنا ہے، آپ اس کا چاہنے والا ایک بھی باقی مطلب پڑھانا ہو گیا. جس کے لیے زمین و زمان بنا، جس کے لیے لوح و قلم بنی، جس کے لیے عرش و کرسی بنی، جس کے لیے دو جنت سبھی بنائے گئے، اس کے لیے اس کی محبت اگر اتنی بھی کسی کے دل میں ہے تو زمین باقی ہے، زمانہ باقی ہے، چاند باقی ہے، سورج باقی ہے، روشنی باقی ہے، سب باقی ہے. اگر اتنی محبت بھی جس کے لیے زمانہ بنایا گیا ہے اس کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر اللہ کو زمانے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ میں ایک نظر
सूरतों पर देखो, क्या मुझे खुशी थी? आओ मोहब्बत से देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले इतने तो मौजूद हो, मोहब्बत दिल लेकर इतने मौजूद कयामत हो गया। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारी महफिल कयामत को रोक रही है। तुम कयामत के आने के लिए जो सामान बन रहा है, तुम कयामत के रोकने के सामान बना रहे हो। ये जलसा नहीं है, ये मजलिस नहीं है, ये कयामत को रोकने का सामान है। ये सत्तेदार कयामत है, ये मजलिस नहीं है, कयामत को रोकने वाली है। अपने आप की मजलिस को समझा रहा था कि जब तक आप लोग राय बराबर की मोहब्बत आपके दिलों में हुजूर की है, तो समझ लो कि जमीन बाकी है, जमाना बाकी। बात समझ में आ गई? हाँ, तो जिस दिल से अगर ये मोहब्बत निकल गई, फिर उसकी नमाज भी बाकी है, लेकिन अल्लाह को उसकी जरूरत। मैं अभी जैसे हदीस की तरफ ले जा रहा हूं, उसकी तरफ से मैं आपको किसी तरह एतराज न करते हुए मैं अहादीस के वतन को पेश करते हुए, तो अब ये क़यामत का मैदान, ये सारी चीजें, ये जमीन और जमान और आसमान, ये सारा मंजर आपके सामने किया हुआ है। अब एक बात समझ में आ गई कि हुजूर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात बाबरकत हमारे अंदर जमाने में मौजूद थी, मौजूद है, मौजूद रहे। इसका क्या मतलब? रसूलुल्लाह थे, रसूलुल्लाह हैं, रसूलुल्लाह रहेंगे, ये है उसका मतलब। किसी ने थे इतना ही मान दिया है तो वो अपना ईमान भेज दिया। रसूलुल्लाह थे बोलने वाला अपना ईमान भेज दिया है। रसूलुल्लाह थे, रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? अशर में भी रहेंगे, जन्नत में भी रहेंगे, सिरात पर भी रहेंगे, मीज़ान पर भी रहेंगे, जन्नत के दरवाजे पर भी रहेंगे, जन्नती को दरवाजा खोल कर देंगे। ला इलाहा सदरुल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मिफ्ताहुल जन्नह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह है और जन्नत की कुंजी मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ये समझाता हुआ चला रहा था कि हमारा मजहब, हम जिस मजहब पर है हमारा मजहब, हम सोचने पर मजबूर होते कि बहुत बड़ी बड़ी धारणा जब किसी चीज को मानते हैं, क्योंकि जमाना वोटों का है, जिसको ज्यादा वोट मिले वही आते, तो हम ज्यादा लोग इधर देखते मालूम होते हैं कि सच्चे वही होते हैं। अल्लाह देखकर सोचेंगे सच्चे कौन होते हैं? जो सच्चा होता है वही सच्चे होते हैं। बहुत सच्चे होते हैं ऐसा दूसरा नहीं करें। जो सच्चा होता है वही सच्चे होते हैं। बहुत होने से सच्चा नहीं। अगर बहुत होने के साथ अगर पूछो तो मैंने एक सभा को गई अपने आप को सिनेमा थिएटर पर पहुंची। अब औरतें अक्सर बिस्तर लगाई पड़ी, थिएटर यहाँ पे एक चीज पर और दूर तक तो कौन लोग है? तो कहने लगे साहब ये ऐसा सिनेमा का मामला है, इसका टिकट हमको 20-30 रुपये लाख देकर लोग लेते हैं, तो ये हम अपने औरतें बच्चे लगा दिए हैं और इस पर इतने औरतें बच्चे हैं कि हमको टिकट जब मिल जाए। तो सिनेमा का टिकट हासिल करने के लिए लोग हजारों लाखों की तादाद में लाइन लगाकर 3 दिन तक की लाइन लगाकर रहे। ये एक सिनेमा मालूम हुआ कि बहुत ज्यादा अगर सच्चाई पर है तो ये लोग ही सच्चे समझते हैं। बहुत ज्यादा ही लोग ऐसे रहते हैं, ज्यादा तुमने देखते हैं, ये बहुत ज्यादा लोग हैं। तो ज्यादा और कम को समझा, तो ज्यादा कोई बात, सच्चाई होती है और झूठ। आइए अब मैं आपको उस तरफ लेकर
یا کی مجلس میں جس کا خاص طور پر ذکر ہوا کہ انبیاؤں کی مجلس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مجلس میں موجود ہیں. اس تعلق میں میں ایک حدیث بیان کروں اور آپ سے میں چلتے نظر آنا. ایک بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر سلام اپنے دل سے پڑھا, جس نے مجھ پر دل سے اپنے درود پڑھا, جس نے دل سے مجھ پر سلام پڑھا. اور صحیح حدیث ہے مواہب الدنیا اور دوسری تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. الشفا لطالب حقوق المصطفیٰ قاضی عیاض کی کتاب اٹھا کے دیکھیے, مواہب کو اٹھا کر دیکھیے. اسی طریقے سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی نماز میں بھی اس کو لکھا ہے, مدارج النبوہ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے جو درود و سلام بھیجتا ہے اس کا جواب خود سرکار مصطفیٰ خود دیتے. میں چاہنے والوں عرضی کو صورت مصطفیٰ اپنے لیے تلاش کرنے والے اگر ہم دل سے, اگر ہمارے اندر دل کی گہرائی کبھی نہیں پہنچا, آؤ ذرا اندرون دل سے کہیں میرے آقا اور مولا سفید چھینی رہتی فرشتوں کی, جب بلائے کا جھوم جھوم کر سلام کرتے, جب قدسی حاضری دیتے, جب حیوانات اور تباہات پیدا کرتے, آپ کی وہ آپ کا پاس سجدگاہ بنا ہوا اور ہم غلام آپ کے ہم محبت سے کہتے ہیں میرے آقا اور میرے مولا میرے کالی کملی والے تم پر لاکھوں. ہم اپنے منہ سے ایک بات اپنے دل کے آواز سے کہیں ضرور چیز پڑے سیدنا شفیعنا نبینا مولا محمد وعلی آل سیدنا. بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم سے دل سے حضور کو ضرور پڑھا, حضور بھی ہمارا جواب. اب یہ کام ہے لیکن ہمارے پاس ایک بڑے مولانا آئے, ان سے آپ دعا کروا لیجیے. مولانا سے بس تم جنت میں چلے گئے. اب مولانا سے دعا کرنے کے لیے گئے, کوئی مولوی کے لیے, کوئی مشائخ صاحب سے گئے. ارے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دعا سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے, یہ عقیدہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ محمد رسول اللہ سے دعا کروا دے تو دعا کیا ہے آپ کے, یہ ضرور ہے اللہ میری سلامتی میرے آقا اور مولا پر, یہ ہم یہ کہتے ہیں. اور آقا اور مولا کا کیا جواب دیتے ہیں, اے مولا تیری بندے پر سلامتی ہے, نہ جہنم سے بچا, آزاد ازائے تکلیف دنیا سے بچا. حضور کی دعا اس کا جواب ہے. جب یہ جواب ہے ہر روز ہمارے لیے سلامتی لے کر آتا ہے, حضور کا سلام اور بیان آتا ہے. ہم خوش نصیب نہیں ہے, ہم کسی کی جناب میں ہم اپنے آپ کو پیش کر کے دعا لینے کو خوش ہوتے ہیں. آؤ پھر سرکار کی بارگاہ سے دعا لے, آپ کو کیوں کی کر رہا ہے نہیں, بلکہ دل سے اس ضرور کے حصول کی اور اس سے برکتوں کو حصول کی کوشش کریں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک. اب ایک بات یاد آ گئی, جب حضور تشریف لا لیے, آپ کا دل مان لیے, آپ کیا ہوئے, آپ کے دل میں سچائی کے ساتھ ایمان میں تازگی آ گئی. میں آپ کو اس مجلس کا ذکر سناتے آج مجلس میں خیر کا ذکر ہی کرنے چلا. ایک مجلس جس کو نبیوں کی مجلس کہا, آپ نے سامنے اس کا ذکر کیا. آج ایک ایسے روح کا ذکر کروں جس روح کو تو غوث العظم میرا مجدی شیخ سید عبد القادر جیلانی اور پیربانی محبوب سبحانی یہ آپ کے نام سے بڑے پیرانی دستگیر کے نام سے غوث اعظم دستگیر کے نام سے پاتے ہو. آج اس روح کی طرف بڑھا, آج ہم
حضور کے روح کے صدقے ذرا اس طرح کی ایک دھیان بتائیں. حضور بڑی سی طالبین جو ان کے خود نبی ہے اس کتاب ایک ڈھونڈانے کی ہوا جا کے مولانا نے تسلیم کر گئے اور اس کا کوئی حوالہ نہیں تھا. ایسی پریشانی کی بات حضور کے خود نبی غوث العالم کی لائن بھی دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود فرمایا ہے کہ میری روح ڈھونڈتی تھی. میں سفید نبیوں کو دیکھا کہیں گنجائش ندیوں کے نق میں جگہ نہیں ملی. پریشان انبیاء کے ساتھ میں کسی کو جگہ نہیں. یہ روح پریشان ہے کہ ندیوں کے ساتھ میں کہیں سے وہ سرکار سیدنا غوث اعظم کی روح کہ ندیوں کے ساتھ میں جگہ تلاش کرے. مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت, مرتبہ سمجھانا چاہتا, مرتبے کو سمجھ لو. آج جیسے غوث اعظم ہے اس وجہ سے تم کو یہ بات دوہرا رہا کہ آج ندیوں کے ساتھ میں جس روح نے اپنے لیے جگہ تلاش کی لیکن سب جگہ نام لکھے آدم شفیع اللہ, نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ خلیل اللہ, داؤد خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, سب کے نام لکھے. کسی جگہ اس روح کو جگہ نہیں. اب کہیں اور بھی تو جگہ ملنا چاہیے تھا لیکن اس روح کے اشتراک کا یہ عالم ہے, یہ حضرت غوث کی روح کا یہ عالم ہے کہ وہ کہیں اور جگہ نہیں ڈھونڈتے گھومتے پھرتے رہے. آخر میں سب میں نور انوار, نور مجسم, سید الانوار, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں کے ساتھ آتے ہی ایک جگہ آپ کو سنت کی ایک جگہ بتا. لوگ تصدیق نہ کریں, کوئی کتاب نہ لکھے لیکن اس زمانے کے زبردست اللہ وکیل اپنی کتاب اس کی تصدیق کر چکے ہیں. ہماری پیڑھیوں کے بیچ میں یہ جو گاہ نظر آتا ہے حضور کے قدموں میں اس قسم کا گاہ, چھوٹی سی جگہ اور اس روح نے اس جگہ کو پسند کیا. سید سرکار غوث اعظم کے روح میں کہیں اور نبیوں کے ساتھ میں جانا اور کسی ولیوں کے ساتھ میں جانا پسند نہیں کیا. سرکار مصطفیٰ کی اس ایڑے کی اور پنجے کے بیچ کے گڑے کو پسند کیا اور اس کو چپا. اب اس روح کے درجے کو آپ سمجھنا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے سمجھا قدمی حلال امر, آپ نے سنا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے کندھے پر, یہ کس کے کندھے پر کس کا قوم ہے سمجھا نہیں. یہ وہ قدم نہیں ہے, یہ نعرے ہے وہ قدم ناز کی بات ہے. یہ محمد رسول اللہ کے قدموں میں چپکے ہوئے اب یہ میرا ولیعتین عبد القادر جیلانی کا وجود مبارک ہے جو سرکار سیدنا محمد رسول اللہ کے قدموں کا اثر لے کر اٹھتے والا طرف اب تمام کھولیاں کے قدموں پر, سروں پر, آنکھوں پر, کندھوں پر سب پر قدم آ ہر ولی نے مرتبہ سمجھے. آپ نے سمجھا, ہزاروں بات سمجھائی. غوث کیا ہے جس نے غوث کا نام لینا شرک کہا, اس مجھے بیعت ملا, مجھے اتنی نسبت دینا نہیں کہا. یہ وہ غوث ہے جو قدم رسول اللہ اور وہی کامیاب جس کو قدم رسول مل گیا اس کی کامیابی کا. اگر آپ غوث سے رابطہ ہے آپ نے قدم رسول اللہ پاتا ہے. قدم رسول اللہ یاد آتی, مجھے کچھ باتیں یاد آتی. میں تو کے مضمون کو طول دینے کا مقصد ایک رقص کی تکرار آزاد کرنے کی میری تقریر کی عادت ہے اور میں یہ قاعدے بیان کرنا اور لوگوں کو کہنا میری انتظار کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ اور مولا موجود ہے, حضور موجود ہے, اولیاء کی میرے موجود ہے, میری کیا ضرورت ہے مجھے آپ کو کچھ مذہبے کی بات آؤ دلوں کے کٹورے دلوں سے مجھ کو یہ کتنی بڑی اللہ کی وجہ سے یہاں بارگاہ مصطفی کی بات
ہم کسی اور جگہ کی بات کر رہے ہیں، اپنی بات آج جس قدر مبارک کا اعلان ہوا تمام اولیاء نے اپنے اپنے سر اپنی پیشانیاں اپنے کندھے پیش کر دی، ہر ایک نے اپنے سینے پیش کر دیے کہ ہمارے سینوں پر یہ کون پکار رہے ہیں، یہ کون آپ کا نام نہیں ہے، تمام اولیاء مل کر کر رہے ہیں آپ کا قدم ہمارے آنکھوں پر یا ہو، آپ کا قدم ہمارے سر پر راضی عینی یا غوث عالم دستگی، یہ سارے اولیاءوں کا ایک ہی کہا ہے یا غوث عالم دستگی قدم راضی والا عینی، آپ کا قدم میرے سر پر میرے آنکھوں پر، یہ تمام اولیاءوں کا قدم ہے، تمام ولی اللہ غوث کا قدم یا غوث کہہ کے تو ملائکہ سے سرفراز ہو گئے، اور آپ یا غوث کہہ کے کہیں برے ٹھکانے جائیں گے، کسی کا خیال ہوگا کہ یا غوث کہنے والا کہیں اور جاتا ہے، یہ میں اب اس طرف چل رہا ہوں، آج کی محبت میں مجھے وقت میں تو ضروری بات میں کہہ کیونکہ ہمارے استقبال یہ پوری آج یہ ابتدا جانا اس میں بہت وقت لینے پر کچھ پیدا ہو گیا، لیکن آپ کی محبت سے مجھے نہیں رہتا ہے اور یہ خود نکال کر رکھ دوں یہ خیال ہوا، لیکن پھر بولا کہ حضور جب آپ کے سامنے یہ عزت دی جا رہی ہے تو میں کیوں پھینکوں، جب آپ کے سامنے عزت دی جا رہی ہے تو میں کیوں پھینکوں، اس وجہ سے رکھ دیا گیا، تو سمجھتے ہوں گے کہ مولانا باہر کہنے کا کوئی شوق ہوگا، میرے دوستوں میرے دوست کے سامنے میں دلہا رکھ رہا ہوں، میرے سرکار میرے اور آپ کے ہاتھوں میں سرارے اپنا سر سرار کر کے اوپر ہاتھ رہے، اور ہم یہ کہہ رہے کہ سرکار یا آپ کا قدم ہمارے آنکھوں پر، آپ کا قدم ہمارے سروں پر، قدمیں اور ہمارے سروں پر ہے، اور پھر ہم کو کتنی بڑی عزت ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے، یہ عزت کی جگہ ہم خوش نصیب ہے، ہم تازہ کریں گے، ہم چکے مانے نہیں ہیں بلکہ طاقت پر آئے، یہ آنکھوں پر قدم ہر جگہ اولیاء اللہ کی یہ قدم پر ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اب اس زمانے میں بھی کچھ کم لوگ نہیں تھے، غوث اعظم کے زمانے میں بھی کم لوگ نہیں تھے، سرکار کے زمانے میں ابو جہل تھا، نہیں تھا، پڑوس میں تھا، رشتے میں بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم رسالت اور نبوت سے رشتہ جوڑنا ہی نہیں چاہتے، اس وجہ سے ہم مانتے رہے، لیکن تھا ضرور، معلوم ہوا کہ غوث کے بعد بھی کچھ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنے والوں کی بھی اس مجلس کے اندر کچھ لوگ تھے جن کو ان کے تکبر میں، ان کی ولایت میں، ان کی محنت میں، ان کے حدیثوں میں، ان کے قرآن میں، ان کی تعلیم میں، ان کے شاگردوں میں، ان کے مدرسے میں ان کو تکبر میں بڑھایا۔ ایک آدمی جس کے 3000 شاگرد حدیث سے بیان کرتے کرتے، جیسا کہ آج کا حدیث بیان ہوتی بغل میں اپنے چھوٹی باتیں اور جہاں کھڑے ہوئے حدیث بیان کرتے، حدیث بیان کرنے کی بات میں سنا، آئیے حدیث اور حدیث کو سننے کی بات جب آپ کے سامنے آتی ہے، ایک نظر حدیث کو بیان کرنے والوں کو سرکار امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کوئی حدیث سن گیا تھا، آپ کہتے تھے بٹھا لیتے، غسل کرتے تھے، مشک احمد کے اپنے منہ کو لگاتے اور سبھی لباس رکھتے، صندل کی کرسی پر بیٹھتے، حضور پر کثرت سے درود پڑھتے اور ایک حدیث بیان ہوگا۔ شاگردوں نے پوچھا، اے ماں آپ نے اتنا دیر تک ایک حدیث بیان کی، کہے کہ اس کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے میں نے جو اہتمام کیا، صندل کی کرسی، مشتبہ لباس، صندل کو پھینکا، خوشبو کو پھیلایا، غسل کو کیا، کچھ نہیں کیا، اگر اس ایک نام کے لیے اس سے بھی میرے پاس زیادہ ہوتا اور بھی میں قدر کرتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں صرف اتنا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ایک حدیث بیان،
معلوم ہوا حدیث کا احترام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك